بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان نے انسانی حقوق کمیشن سمیت دیگر محکمے غیر ضروری قرار دے کر تحلیل کر دیے۔ روس کا ماریو پول شہر کا قبضہ مکمل۔ یوکرین نے روسی سرحد کے قریبی علاقے واپس لے لیے۔ ہم امریکہ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے، سراج الدین حقانی۔ سپریم کورٹ نے تاریخی مسجد میں نماز کے بڑے اجتماعات پر پابندی منسوخ کر دی۔ مجرموں کے ٹولے نے میرے عظیم کام پر پانی پھیر دیا، وزیر اعظم عمران خان۔ ایران میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج میں 6 افراد مارے گئے۔ اس سال 34 لاکھ امریکی جلد کے کینسر میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ایک رپورٹ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان حکومت نے انسانی حقوق کمیشن سمیت 5 دیگر محکمے غیر ضروری قرار دے کر تحلیل کر دیے ہیں۔ قومی بجٹ صرف فعال اور نتیجہ خیز محکموں کے لیے ہے، لیکن تحلیل شدہ محکموں کو ضرورت پڑنے پر آئندہ فعال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تحلیل شدہ افغان محکموں میں انسانی حقوق کمیشن، قومی مفاہمتی کونسل، قومی سلامتی کونسل بھی شامل ہے۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان حکومت کی جانب سے یہ قدم ایک ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب ملک کو $50 کروڑ سے زائد کے بجٹ کے خسارے کا سامنا ہے۔ یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ وہ روسی افواج کے محاصرے میں آئے شہر ماریو پول کی بندرگاہ سے اپنی باقی ماندہ اہلکاروں کے انخلاء پر کام کر رہی ہے۔ شہر کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ماریو پول میں روسی فوج کی 2 ماہ سے بمباری جاری تھی۔ یوکرین کی فوج کے شہر سے نکلنے کے اعلان کے بعد ماریو پول پر روس کی افواج کا کنٹرول مکمل ہو جائے گا۔ شہر ماریو پول کو جنگ نے خنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں یوکرین کی حکومت کے مطابق 10,000 شہری مارے گئے ہیں۔ یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے بیان میں کہا کہ ماریو پول کے اسٹیل پلانٹ میں قیام پذیر یونٹس کے کمانڈرز کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اہلکاروں کی جان بچائیں۔ ماریو پول کا دفاع کرنے والے ہمارے دور کے ہیرو ہیں۔ ماریو پول شہر میں قبضے کے لیے روس کو 2 مہینے تک بمباری کرنا پڑی تھی۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ یوکرینی فوجیوں نے روسی سرحد کے قریبی علاقے کو واپس اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ علاقہ یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر خارکیف کے قریب ہے۔ خارکیف روسی حملے کے بعد سے مسلسل روسی بمباری کی زد میں رہا ہے۔ اب یوکرینی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ان کے فوجیوں نے خارکیف خطے سے روسیوں کو نکال دیا ہے اور سرحدی علاقے کو واپس اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کہا ہے کہ طالبان حکومت امریکہ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی بلکہ اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتی ہے، لیکن چند امریکی اداروں اور ان کے عزائم پر تحفظات ہیں۔ دہائیوں تک دنیا کے لیے ایک پر اسرار شخصیت رہنے والے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے اپنے پہلے آن لائن انٹرویو میں شکوہ کیا کہ چند امریکی اداروں کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کے عزائم پر تحفظات ہیں جو جلد دور کر لیے جائیں گے۔ طالبان کے سب سے پر اسرار رہنما سراج الدین حقانی امریکہ کی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھے اور ان کے سر کی قیمت یا گرفتاری میں مدد دینے پر امریکہ نے $1 کروڑ انعامی رقم کا انعام رکھا ہوا تھا۔ سراج الدین حقانی پر امریکیوں کے خون کا الزام ہے، لیکن اب سراج الدین حقانی طالبان حکومت کے وہ پہلے وزیر ہیں جنہوں نے اپنے محکمے کی خاتون ملازمین کو ملازمتوں پر واپس بلایا ہے۔ اب وہ افغانستان میں تخریب کاری پر قابو پانے کے لیے کافی کوششیں کر رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف امریکہ سراج الدین حقانی کو تخریب کار قرار دیتا ہے، وہیں دوسری جانب وہ سمجھتا ہے کہ وہ سراج الدین حقانی کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔
یاد رہے دوستوں کہ افغان وار میں امریکہ کو انتہائی مطلوب طالبان کمانڈر اور موجودہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کو نہ تو کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی تصویر دستیاب تھی۔ طالبان حکومت کے بعد بھی کسی کو ان کی تصویر لینے کی اجازت نہیں تھی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے تاریخی گیان واپی مسجد میں مسلمانوں کے نمازوں کے بڑے اجتماعات پر پابندی کے فیصلے کو منسوخ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے نماز کے حق میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جس علاقے میں ہندو مذہبی آثار پائے جاتے ہیں ان کی حفاظت کی جانا چاہیے۔ یاد رہے دوستوں کہ ایک سروے ٹیم نے کہا تھا کہ اسے اس مسجد کی جگہ پر ہندو دیوتا شیو اور دیگر مذہبی علامات کے آثار ملے ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ حکم مقامی عدالت کے گیان واپی مسجد سے متعلق فیصلہ کے ایک دن بعد جاری کیا ہے۔ مقامی عدالت نے مسجد میں مسلمانوں کے اجتماعات پر پابندی کا فیصلہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ وہاں نماز کے اجتماعات کو صرف 20 افراد تک محدود ہونا چاہیے۔ یاد رہے دوستوں کہ وارانسی ہندو مت کا مقدس ترین شہر سمجھا جاتا ہے۔ مقامی عدالت نے اس مسجد کے سروے کا حکم اس وقت دیا تھا جب 5 خواتین نے مسجد کے ایک حصے میں ہندو رسومات ادا کرنے کی اجازت مانگی تھی اور کہا تھا کہ ایک بار اس جگہ پر ایک ہندو مندر موجود تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے حلقے میں واقع یہ مسجد شمالی اتر پردیش کی متعدد مساجد میں سے ایک ہے جن کے بارے میں کچھ ہندوؤں کا خیال ہے کہ انہیں مسمار شدہ ہندو مندروں کی جگہوں پر تعمیر کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ NRO-2 کو اولین ترجیح بنانے والے مجرموں کے ٹولے نے میری ٹیم کے عظیم کام پر پانی پھیر دیا۔ جب امریکی حمایت سے حکومت تبدیل کرنے کی سازش کی گئی اور اس کے ذریعے PTI کی حکومت کو ہٹایا گیا تو ہم 6% معاشی شرح نمو کے حصول کے قریب تھے۔ دوسری جانب ڈالر کی اونچی اڑان کا تسلسل برقرار ہے اور امریکی کرنسی کی قیمت ایک بار پھر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ IMF پروگرام کی عدم بحالی کے خدشات نے آج بھی روپے کو بے قدر اور ڈالر کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیا۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار ڈالر کے ریٹ 200 روپے پر ہو گئے۔ ڈالر کی قیمت نے ایک بار پھر نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF معاملہ طے پانے تک روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ یہ نہیں رکے گا۔ ایران کے مختلف علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء میں اضافے کے خلاف مظاہروں میں 6 افراد مارے گئے ہیں اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ایران میں انڈے، دودھ، چکن کے گوشت سمیت دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مختلف شہروں میں مظاہرے جاری ہیں۔ مختلف صوبوں میں ہزاروں افراد نے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں 300% اضافے کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے مہنگائی پر قابو پانے میں ناکامی پر ایرانی صدر اور حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مظاہرین نے قیمتوں میں کمی تک احتجاج جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ امریکن کینسر سوسائٹی اور امریکن سوسائٹی آف کلینیکل آنکولوجسٹ کی جانب سے پیش کیے گئے تخمینے کے مطابق سال 2022 میں تقریباً 34 لاکھ امریکی جلد کے کینسر میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کینسر ماہرین کے اندازے کے مطابق کینسر اس سال 7,650 امریکیوں کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ تقریباً 20% امریکی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر جلد کے کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عورتوں کی نسبت مرد اس بیماری سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن خواتین عموماً مردوں کے مقابلے میں کم عمری میں اس بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جلد کا کینسر جلد کے رنگ کی تمیز کیے بغیر کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں جلد کا کینسر کینسر کی سب سے عام قسم ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر الٹرا وائلٹ شعاعوں کے ذریعے افشاں ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، چاہے یہ سورج ہو یا کسی دوسرے مصنوعی ذریعے سے۔ الٹرا وائلٹ شعاعیں جلد کے خلیوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے ایک ریسٹورنٹ کا سٹاف جو کورونا کی وبا کے باعث معاشی مسائل سے دوچار ہے، اس وقت آبدیدہ ہو گیا جب ایک فیملی نے ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے خاموشی سے بل سے 23 گنا زائد ٹپ چھوڑ دی۔
ریسٹورنٹ کے مالک اورلینڈ کا کہنا تھا کہ بل دینے والے صاحب اور ان کے اہل خانہ ریسٹورنٹ کے مستقل کسٹمر ہیں اور وہ وہاں سن 2001 سے آ رہے ہیں۔ ریسٹورنٹ کے مالک نے مزید بتایا کہ وہ بغیر کچھ کہے بل کے پیسوں کے ساتھ بھاری ٹپ رکھ کے جب ایک خاتون ویٹر نے وہاں سے بل کے پیسے اٹھائے تو ساتھ ہی ٹپ کی اتنی بڑی رقم دیکھی تو رونا شروع کر دیا، اور جب بقیہ سٹاف اور مالک کو معاملے کا پتہ چلا تو وہ سب بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے۔ ریسٹورنٹ کے مالک کا کہنا تھا کہ اس وقت وہ تمام ایک بے حد کٹھن دور سے گزر رہے ہیں۔ جاتے وقت اس فیملی نے کوئی بات تو نہیں کی، تاہم پیسوں کے ساتھ ایک تحریر چھوڑ گئے جس میں انہوں نے کورونا کی وبا کے دوران کام جاری رکھنے پر سٹاف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ ہمارے لیے اپنے لبوں پر گرمجوش مسکراہٹیں سجانے پر ہم آپ سب کے بے حد ممنون ہیں۔ اس تحریر کے آخر میں یہ لکھا تھا کہ یہ ٹپ تمام سٹاف میں مساوی تقسیم کر دی جائے۔ ریسٹورنٹ کے مالک نے بتایا کہ ان کے ہاں کل 7 ملازمین ہیں جن میں انہوں نے وہ رقم بانٹ دی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ معاملات اتنے خراب ہوتے رہے کہ ایک موقع پر میں اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا کہ اب ہمارا ریسٹورنٹ کبھی نہیں کھل سکے گا۔ ریسٹورنٹ کے مالک نے کہا کہ اس ٹپ نے انسانیت پر ہمارا اعتماد بحال کر دیا ہے اور ہمیں اپنے کام پر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ دوستو، اس خبر کے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کے کورونا دور میں اپنے ارد گرد مستحق لوگوں کو دیکھیں جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی سے مانگ نہیں سکتے، اور پوچھے بتائے ان کی مدد کرتے رہا کریں۔ ایسے لوگوں کو اس کورونا کے دور میں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ ورجینیا میں ایک ڈاگ نے تالاب میں ڈوبتے ہوئے ہرن کے بچے کی جان بچائی اور اسے زندہ سلامت خشکی پر لے آیا۔ چند دن بعد ہرن کا بچہ اپنی جان بچانے والے ڈاگ کا شکریہ ادا کرنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ اگر آپ کو یہ کسی کہانی کا پلاٹ محسوس ہو رہا ہے تو اپنی غلط فہمی دور کر لیجئے، کیونکہ یہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر مقبول ہونے والا ایک سچا واقعہ ہے جو فیس بک صارف رالف ڈارن نے تصاویر اور ویڈیو سمیت پوسٹ کیا ہے۔ امریکی ریاست ورجینیا کے ایک دور افتادہ علاقے کے رہائشی رالف ڈارن نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ان کا پالتو ڈاگ ہارلے ایک دن غائب ہو گیا اور بہت دیر تک نہیں ملا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ قریبی جنگل کی طرف چلا گیا جہاں ایک تالاب میں انہیں ڈاگ تیرتا ہوا نظر آیا۔ جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس نے اپنے جبڑے میں ہرن کے ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑا ہوا تھا اور تیرتا ہوا تالاب کے کنارے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ ڈارن نے یہ سارا منظر تصویروں اور ویڈیوز کی شکل میں محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہارلے یعنی اس کا ڈاگ ہرن کے بچے کو کنارے پر لے آیا اور خشکی پر چھوڑ کر زبان سے چاٹا جیسا کہ اسے پیار کر رہا ہو۔ اس کے بعد ہرن کا چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا درختوں میں کہیں غائب ہو گیا اور ڈارن اپنے ڈاگ کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد وہ گھر میں تھا کہ انہوں نے اپنے ڈاگ کو بے چین ہو کر ایک سے دوسری کھڑکی تک جاتے ہوئے دیکھا جیسے وہ گھر سے باہر جانا چاہ رہا ہو۔ ڈارن نے دروازہ کھولا تو ڈاگ دوڑتا ہوا درختوں کی طرف چلا گیا جہاں سے کسی چھوٹے سے جانور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ درختوں کے قریب ہرن کا وہی بچہ موجود تھا جسے ڈاگ ہارلے نے کچھ روز پہلے ڈوبنے سے بچایا تھا۔ ڈاگ کو دیکھتے ہی ہرن کا بچہ اس کے پاس دوڑا آیا اور اپنی چھوٹی سی زبان نکال کر ڈاگ ہارلے کو چاٹنے لگا۔ ڈاگ ہارلے نے گردن جھکائی تو ہرن کا بچہ اپنی ننھی سی ناک سے اس کے ساتھ اپنا منہ رگڑنے لگا جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ ہرن کا بچہ کچھ دیر اپنے محسن ڈاگ کے ساتھ رہا اور پھر جنگل میں واپس چلا گیا۔ یہ مناظر بھی ڈارن نے اپنے موبائل کیمرے میں محفوظ کر لیے اور اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر پوسٹ کر دیے۔ اس پوسٹ کو دوستو اب تک 2.5 لاکھ سے زیادہ مرتبہ شیئر کرایا جا چکا ہے اور سوشل میڈیا صارفین نے جانوروں میں ایسی غیر معمولی محبت اور شکر گزاری کا لمحہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔